سن لو حضور دی محبت نہ لبو گا کی اے میں فیصلہ بادلی بولی بول گیا لبو گا کی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارے حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بندہ کوئی بھی ہو، بندہ تسی ہو، میں ہوں، حضرت صاحب ہون، یوسف شاہ صاحب ہون، قبلہ جی ہون، قبلہ جی ہون، حضرت صاحب قبلہ ہون، فتح علی سرکار، سارے جتنے بھی آپ غریب نواز ہوں، حضور فرماتے ہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ہینج کر کے سنگی مردین پیچھے، مردین کے نہیں اچھا بولو نا، مردین تو تاں ہی اتھے بیٹھے نا مڑن تو ٹھیک رہ جاؤں، مردے ہی لینا ہینج کر کے یوسف چاہے پیروں کے نیچے سے نکالو، جب اس طرح کر کے مڑتے ہیں نا حضور فرماتے ہیں انہو لیسمعو قرعن علیہم، انہاں دیاں پیران دی ٹھک ٹھک او مردہ قبر بچ سن دا انہو لیسمعو، وہ سنتا ہے مریا کون ہے، کو دماغ حاضر جے، انہو لیسمعو، وہ سنتا ہے قرعن علیہم، ان کے جوتوں کی کھڑاک، پاویں قبر وچ چرسی ہوئے کوئی شرط نہیں ولی ہون دی، پاویں شرابی ہوئے، پاویں چرسی ہوئے، پاویں روح زمین دا گناہگار ہوئے، ان العبد ان المومن نہیں، بندہ قبر میں اپنے ساتھیوں کی وتولی عنہ اصحابہ، اپنے دوست جب پھرتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، 14ویں صدی کا پاپی قبر میں سے چپلوں کی آواز اگر سنتا ہے تو مصطفیٰ درود کی آواز کتنی سنتے ہوں گے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ زور سے بولیں، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی سمجھ آئیے؟ یہ تو میں نے ضمناً جملہ عرض کر دیا ہے، مقصد تو بات کرنے کا آگے ہے۔ حضور فرماتے ہیں سن لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ جی، اتاؤ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، کتنے؟ کتنے جی؟ ماشاءاللہ، بلانا مقصود ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِ ہی، انہوں اٹھا کے بٹھا دیں دیں مرے ہوئے نو، ہاں مرے ہوئے نو اٹھا کے، اللہ کرے تو انہیں سمجھ آمن گلہ میریاں، فَيُقْعِدَانِ ہی، اگر مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، میں کہا رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، ایتھے آ پھلانے مولوی صاحب جناب تو رو رو کے تقریر کرتے ہیں، تو میں کہا اسی ہس ہس کے کر دے ہیں، روندے بھی ہاں ہسدے بھی ہاں، ہسدے ہیں جدوں حضور دیاں شانہ سن دے ہیں، تو روندے ہیں جدوں اپنے اعمال تک دے ہیں، ایڈے شان والے نبی دے بھی ایڈے اسان کھٹو غلام، رونا سن اپنے اعمال تے آمدہ ہے، تو اسنا سن حضور دی رحمت تے آمدہ ہے، اللہ سن اچھے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی میں انشاءاللہ آخری 2 منٹ میں 3 منٹ میں بات کروں گا آپ سے، سنیں حضور فرما دیں فَيُقْعِدَانِ ہی، آپ اترا بعد ہی سن لویں، اے جڑیاں سننیاں نہیں گلا میرے کلیجے دیا ٹکڑیا، توجہ جی، فَيُقْعِدَانِ ہی، اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ لمحہ نہیں بہنا، ہاں انہاں کہا اٹھ، تینوں نہیں پتا کون آ رہے، اجے تو نہیں بھی جاندہ لیکن تینوں لمحہ پہ کے سن ایسا نہیں ہے گل پوچھنی، تین اٹھا کے بٹھانا ہے، اس لیے کہ معلوم بھی تو تجھے ہو کہ عظمت کیسی ہے، فَيُقْعِدَانِ، صرف رسول اللہ کے لیے اٹھایا جائے گا، صرف ہے، آئے ہائے 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 ہائے، اٹھائے تسی بھی جاؤ گے تو اٹھایا میں بھی جاواں گا، تو بٹھائے تسی بھی جاؤ گے تو بٹھایا میں بھی جاواں گا، تو اعلیٰ حضرت بریلوی ایک گل کیتی کہ اجازت ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آپ کو قبر میں دیکھا تو رضا نے یہ کہا، آواز میری ایڈی سونی کو نہیں ہے ذرا معاف کرنا، آپ کو قبر میں دیکھا تو رضا نے
یہ کہاں دیکھیے وہ اس تو پہلے کہ فرشتے پوچھن آلہ حضرت فرشتیاں نو فرما دیں دیکھیے آئے ہیں وہ مردوں کو جلانے والے. اجے انہاں پوچھنا ہے بھئی کون نے آلہ حضرت فرماندے نے سو پہلے ہی کہہ دینا ہے فرشتیوں تو جان دے ہو اے وہ آئے جنہاں دی خاطر سانو اٹھا کے بٹھایا گیا ہے. اب کہہ دو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید یا فرید فرید یا فرید. سمجھ آئیے گا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا پھر پوچھا جائے گا جی دسنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل نام شام نہیں بتایا جائے گا وہ جو حدیث شریف میں نام ہے وہ حضور کے واسطے سوال کیا ہاں بھائی دس بھائی تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہوتا تھا. اچھا جی ہوں دسو نا جی سارے میرے حل تکو کیا کہتا تھا کیا اے جے گل کنتا تقولو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوز تائیں میں تو انا داں حضور دے ناتے کڑک نہ رہو ما کنتا تقولو تو کیا کہتا ہوتا تھا چپی رہندا سائیں یا صدقے صدقے بھی کردہ سائیں کوئی منہ وچو بولتا سائیں تو کی بولتا سائیں کیا کہتے تھے کاش کے کوئی مرد کامل کا مرید ہو اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں نو تو پیر نے گل یہ سمجھائی سی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کاش کوئی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والا ہو اور جو یہ کہے مجھے تو پٹی یہ پڑھائی گئی تھی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کاش کہ کوئی امام اعظم کا پیروکار ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمارا تو درس یہ ہے لم یاتی نذیروں کا بھی نظر ہے. آئیے نعرہ رسالت پھر بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. لو جی تشریف رکھو توجہ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی یہ نہیں آ رہی سارے بولو اب جو جلدی جنہوں نے آ رہی اے ہاتھ کھڑا کرنا جنہوں گل سمجھ آئیے آئیے گل سمجھ ہوں مقابیے گل بہ جاؤ اتنے ککھ بھی نہیں ہوتا بہ جاؤ بہ جاؤ انشاءاللہ اتنے اللہ تعالیٰ دے رسول دی نظر ہے انشاءاللہ گھبراؤ نا بالکل اب دیکھو میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں کوئی بندہ نال نہیں اللہ پاک فضل کر سی کیوں جی مولا علی نے فرمایا نا میں پاہمیں موت تے جا کے ڈگاں تو موت پاہمیں میرے تے آ کے ڈگے میں نے کوئی خوف نہیں اے جی حضرت علی دا قول فرمایا میں موت پر جا کر گروں موت مجھ پر گرے مجھے کوئی خوف نہیں میری محافظ خود موت ہے جب تک وقت نہیں ہوگا کسی اور کو نیڑے آنے ہی نہیں دے گی. لو جی نعرہ حیدری لو جی بات سمجھ میں آئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا پھر حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا گونگا ہی رہندا سا ہے یا بولدا سا ہے تو جو تو لبیک کے نعرے مارنے والے ہوں گے وہ تو کہیں گے ہم تو صبح و شام حضور کا نام لیتے تھے. اچھا جی اب سننا آگے کیا ہے میں ساری حدیث شریف شاید نہ بیان کر سکوں لیکن یہ حصہ ضرور سن لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد فَيُقَالُ لَهُ اس سے کہا جائے گا سنو ہے اس بندے نے سنو ہے اگر وہ مومن ہوگا اور وہ حضور کو پہچانے گا یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں میں ان کا غلام ہوں دیگر چیزیں نمی دانم غلامم انت سلطانی یا رسول اللہ میں اور کچھ نہیں جانتا میں غلام ہوں تسی آقا ایس گل تو بعد کی ہونا ہے سننا وہ کہیں گے فَيُقَالُ لَهُ سے کہا جائے گا انظر الى مقعدک من النار ذرا ادھر تکنا جدوں ادھر دیکھے گا تو انہوں جہنم میں جگہ نظر آئے گی وہ کہیں گے یہ ہے تیرا ٹھکانہ تھا 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 انظر الى مقعدک اپنے ٹھکانے کو جہنم میں دیکھ قد ابدالک اللہ ابدال یبدلو
ابدالا ابدال، قد ابدلک اللہ بی. اب جو لغت جاننے والے ہیں نا تو وہ ذرا نوٹ کریں نا ہی کدھر جا رہی ہے. تیرا ٹھکانہ تھا جہنم. کیا تھا؟ اے جڑی تو حضور دی پہچان کر لئی نا، اے جڑی تو حضور دی بے ہی، یہ جو تو نے حضور کی پہچان کر لی ہے نا، اللہ نے معرفت مصطفیٰ کے وسیلے سے، برکت سے تیرے جہنم والے ٹھکانے کو جنت سے تبدیل کر دیا ہے. یا رسول اللہ، اب یا رسول اللہ. ہون میں دسو، وہ میں اکثر کہتا ہوں نا گل امال دی نہیں گل سرکار دی ہے، تو کئی ساتھیوں نے نیچے کمنٹ لکھے ہوا اور جی ویکھو جی یہ تو بندیاں نو گمراہ پہ کرتا ہے. ہوں میں انہوں نے پوچھنا ہوں دسو نا جناب اجے امال دی گل شروع ہی نہیں ہوئی، اجے تو گل سرکار دی ہو رہی ہے. امال اچھے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے، پر عقیدہ سیدھا رکھو. جنہاں دے امال وچ نقص ہے سرکار انہوں بھی جنت وچ لے جان گے. بولو جی لے جان گے کہ نہیں؟ بولو 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 بولو. گناہگاروں کو لے جائیں گے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، باغی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. اور ہم جیسے بھی ہیں مصطفیٰ کی ہیں، اور مصطفیٰ کے ابرو کے اشارے کی طرف رحمت دیکھ رہی ہے. جس طرف آپ کا اشارہ ہونا ہے امت کا فیصلہ ادھر ہو جانا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں قد ابدلک اللہ بہی مقدم من الجنہ، اور اللہ نے تیرے ٹھکانے کو جہنم والے کو جنت سے تبدیل کر دیا. فَجَرَاهُمَا جَمِيعًا، فَجَرَاهُمَا، بس یہ آخری لفظ ہے تبصرے کا، حالانکہ حدیث ابھی طویل ہے. فَجَرَاهُمَا جَمِيعًا، یہ بندہ جو قبر میں ہے نا جس کو اٹھایا گیا ہے، یہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا، جنت کو بھی اور اچھا بولو باقاعدہ اسے دکھایا جائے گا. اے جنتی، اے جہنمی، اے تیرا ٹھکانہ سی، انہوں بدل کے ایتھے رکھیا گیا، ہون تو جنتی ہیں تے حضور دی پہچان نال جنتی ہیں. ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو میں یہاں شور مچاتا ہوں گل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے، یہ ہونی من جاؤ. قبر میں تو آپ کو کہنا پڑے گا. آپ جس ٹائم فَجَرَاهُمَا جَمِيعًا جدوں جنت اور جہنم کٹھیاں تکو گے تو ٹھکانہ بدلدیاں تکو گے نا، ادوں تو منہ بند رہ ہی نہیں سکے گا. پھر ادوں تو تسی آپ کہو گے اوہو ہون پتہ لگا ہے گل ساری سرکار دیئے، نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری سرکار دیئے. اب آخری جملہ ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی پہچان ہو گئی ایک لمحے میں تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے. جس نے پہچان لیا وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو جس نے ساری زندگی مان لیا اس کا عالم کیا ہونا. اب یہ بات ہے کہ اللہ کے فضل سے جنت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اور ہے، حضور سے وفا کا معاملہ ہے. میری تقریر تھوڑی سی مختلف ہے، اس میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. تھوڑا جا بیان میرا ذرا، میں عشق نو اصل اولیت دیتا ہوں، اور میں کیا دیتا ہوں، یہ عشق نے مجھے دی ہوئی ہے، اس کی مہربانی. میں اعمال کو بعد میں رکھتا ہوں، عقل عقول کو بعد میں رکھتا ہوں. میں عشق کو سمجھتا ہوں کہ اگر عشق نہیں تو ککھ بھی نہیں. کوئی پھر علم شلم عالم یعلم کا مطلب عالم ہونا نہیں ہے. فتح یفتح سمع یسمع کارم یکرم ضرب یضرب، ایک شوشن یک شوشن تدخرج تدخرج مدہ یمدو، ان چیزوں کا نام علم نہیں ہے. ان چیزوں کا نام اگر علم ہوتا نا تو اے سارے ملوانے جتنے بھی تبلیغی نے اے سارے عاشق رسول ہوندے پترو. لیکن جامع شرح ملا جامعہ لکھ 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 کے فوائد الجائیہ ایڈی موٹی ایڈی لمبی کتاباں لکھ 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 کے آخر پتہ ہے انہوں کیا لکھیا؟ اے ناف دے سارے قواعد جمع کرنے تو بعد انہوں فرمایا چون ماہ در ارض و سما تاباں تو ہی رشک ملک نور خدا انسان تو ہی نسیمہ جانب بطہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن. اب آپ عشق رسول نہیں تو ککھ بھی. تو میں نے اس لیے پہلے عشق کو لایا
اب عرض کرتا ہوں عاشق کی بھی پھر پہچانیں ہوتی ہیں. سچا عشق ویسے یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے, محبوب کے انداز کو اپنایا جائے. یہ دیکھیں نا, یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نظر بھی آ رہے ہیں, کچھ ان کی اولیے یقیناً ان کے اپنے نہیں ہیں, یقیناً اپنے نہیں. انہوں نے جو سٹائل رکھے ہوئے نا بالوں کے, وہی ان کے اپنے نہیں. حضرت جی نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے, اے حضرت صاحب جو سامنے میرے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو کہاں سے لائے ہیں. یہ ٹوپی بھی ان کی اپنی نہیں ہے, آپ کے اولیے بھی اپنے نہیں ہیں. عاشق معشوق کے اولیے کو اپناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بس کمال درجے کا عاشق وہ ہے جو حضور کی باتیں بھی مانے. یہ نہیں کہ حال ہی میں عاشق رسول ہیں, حضور نے فرمایا چوری نہیں کرنی تو تن کے کرے. حضور نے جو فرما دیتا ہے نہیں کرنی, تو ایک بار حضور دی من کے تک کدے دو جانا چ رحمت نہ ہوئی تو آکھی. حضور دی تعلیمات نہیں ہے یہ قتل و غارت, یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے. حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کرو. بولو, عشق رسول کا مطلب ہی نہیں ہے. حضور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فتنہ فساد ہو. حضور کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں.